تو مطلب میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بھی الیکشن کو لے کے اس پر اعتراض اٹھ رہے ہیں اور بڑی ہلچل ہے. آپ نے اس حوالے سے کچھ کہا تھا, پہلے وہ سن لے پھر آگے بڑھتے. سنائیں جی, کیا کہا تھا سر صاحب؟ کہ راہل گاندھی جو ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میرے پاس تو ایک ایٹم بم مجھے مل گیا ہے ٹو ڈسٹروائے بی جے پی. اینڈ امرناتھ یاترا کا ایک دم سے کینسل کرنا, عمر عبداللہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے بھاگ جانا, عمر عبداللہ کا یہ کہنا کہ میں ہر طرح کی کہانیاں سن رہا ہوں, اور راہل گاندھی کا کہنا کہ میرے پاس تو ایٹم بم جتنی شہادت آ گئی ہے. ڈاٹس ملائے تو کیا یہ ڈاٹس ملائیں تو اس وقت سمپل بات ہے, نریندر مودی بالکل دیوار سے لگا پڑا. دوسرا صاحب, آپ نے اس ایٹم بم کا کہا, انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک ٹیسٹر دیا, ایک پریزنٹیشن کی صورت میں مختلف صحافیوں کو بلا کے کہ کیسے. ایسے نہیں ہوا. اچھا سر. سر ہوا یہ ہے کہ یہ 3-4 جگہ یہ گیا ہے مختلف شہروں میں. سب سے زیادہ اس نے فوکس کیا کرناٹک, کیونکہ کرناٹکا میں ان کا جو یعنی فورینزک جو ٹیم جو انہوں نے اس پہ سروے کیا ہے نا, اس نے بہت سارے شواہد جو ہیں بڑے معقول قسم کے جمع کیے ہیں جو انہوں نے دکھائی دی. دیکھیے, الیکشن کمیشن, انڈیا کے الیکشن کمیشن کی ساکھ پر انگلی اٹھانا یا الزام لگانا جو ہے وہ قابل تعزیر جرم ہے انڈیا میں. اچھا, اوکے. اگر الیکشن کمیشن اتنا ہی پاک صاف ہوتا تو راہل گاندھی کو یہ الزام لگانے کے بعد گرفتار کر لیتا. آج اسے گرفتار ہوئے ہیں, پھر رہا کر دے گئے. وہ اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ کیسے. اب یہ ہے کہ اس نے 5 بنیادی باتیں مقررہ ہے. وہ 5 بنیادی باتیں یہ ہیں کہ جناب, نمبر 1 کہ بی جے پی جو ہے خاص طور پر لوک سبھا کے علاوہ, لوک سبھا میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کم از کم سیٹیں بنتی تھیں, تو وہ یعنی کہ 14 جو ہم سے چھینی گئی ہیں کانگریس کی. ٹھیک, تو اس کا لیے مثلا مثال کے طور پر ایک خاتون جس نے کبھی ساری زندگی ووٹ نہیں ڈالا تھا, اس نے 66 سال کی عمر میں ووٹ کارڈ اپلائی کیا, لیکن وہ ووٹ پہنچنے والے دن وہاں موجود نہیں. ٹھیک, لیکن اس کا ووٹ ڈل گیا. اسی طرح اس نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ساز باز کر کے, تمہیں پتہ ہے کہ انڈیا میں الیکشنز جو ہیں وہ ایک دن نہیں ہوتے, وقفوں سے ہوتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ خاص طور پر صوبوں میں بھی آگے, بھائی لوک سبھا کا الیکشن ہے نا, تو وہ اس دفعہ جی پنجاب میں ہو رہا ہے, ہریانہ میں ہو رہا ہے, تو فرض کرو ایک بندے نے ہریانہ میں ووٹ دیا, وہی شخص جا کے اس نے پھر پنجاب میں جا کے ڈال دیا, 2 ووٹوں کا, یا ہریانہ میں کیا ہے تو جی دلی میں کر دیا. دوسرا یہ کہ موصوف نے اس طرح کے کافی ایڈریسز, ایک تو انہوں نے دکھایا کہ ایک بندے کے 4 جگہوں میں ووٹ انٹر ہے کوئی. اچھا, پھر یہ کہ مطلب کہ عدنان حیدر اور نصرت جاوید سمیت کوئی تقریباً 30-35 ووٹروں کا ہاؤس ایڈریس ایک ہے, کئی کے ہاؤس ایڈریس غلط ہیں اور کئی کے ہے ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ. اب یہ وہ باقاعدہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے, اور اس کے لیے ان لوگوں نے جو ہے باقاعدہ غیر ملکی ماہرین جو ہیں ان کو انگیج کر کے 6 مہینے تک جو ہے وہ یہ ریسرچ ہوئی ہے فرنزک. اس کی پھر اس نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے, اس کو پھر یہ دے کر صحافیوں کے ساتھ بھی جاتا ہے, اور دیگر شہروں میں بھی اپنی جماعت کے لوگوں سے ابھی تک 3-4 مرتبہ وہ پریزنٹیشن کر چکا ہے. اب الیکشن کمیشن جو ہے بھارت کا, وہ بجائے اس کو گرفتار کرنے کے کہ تم ہمیں بدنام کر رہے ہو, انہوں نے ایک بیان دیا ہوگا جی ہم پہ جھوٹے الزام نہ لگائیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں ثبوت تو دکھایا نہیں, ہمارے پاس آئیں اور اوتھ پر حلف لیں اور حلف لے کر کہیں کہ میں یہ الزام لگا, یعنی ڈیفینسو پہ پڑ گئے نا. اچھا, ہاں. اب نے کہا ہاں میں حاضر ہوں, میں لے کر آ رہا ہوں ثبوت تم لوگوں کے دفتر. اب آج والا جو واقعہ ہوا,
انہوں نے کہا کہ جی آپ 20 اراکین کا وفد لے کر آ جائیں. میں کہا نہیں، میں تو 300 MNA لے کر آؤں گا. اچھا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ غالباً یہ 300 کی جو بات کر رہے ہیں اس میں راجیہ سبھا شامل ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس 300 ہوتے تو دیکھو آپ کو جو ہے آج کل میرا خیال ہے 543 کی ہے سر. ہاں جی 500 وہ یہ کہ 500 وہ یہ کہ 43 کی ہے، تو یہ تو اپنی گورنمنٹ بنا لیتے. نہیں، ان کے پاس سر ہیں 250 لوگ. وہ اگر تمہارے پاس 300 لوگ ہوتے تو یہ ظاہر ہے لوک سبھا کے نہیں ہیں، لوک سارے سبھا کے اور سارے. راجیہ سبھا کے ملا کے ہیں سر. اچھا، اب یہ اس طرح جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو خلاف قانون، نعرے بارے لگا رہے تھے. انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے قریبی تھانے لے جا کر اور پھر چھوڑ دیا. ورنہ یہ بھی موقع تھا کہ صاحب آپ باقاعدہ نعرے بازی کرتے ہوئے آ رہے تھے، ووٹ چوری ووٹ چوری ووٹ چوری ووٹ چوری. الیکشن کمیشن بھی تو وہاں تعاون نہیں کر رہا نا. انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈلتا ہے تو آپ ہمیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ لسٹ دے دیں سافٹ کاپی میں. انہوں نے الٹا 13-14 کلو کے کاغذ پکڑا دیے. پھر وہ جہاں ان کا الیکشن میں وہ بوتھ ہوتا ہے الیکشن ووٹنگ والا، اس پہ CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے. الیکشن کے 45 دن کے اندر اندر وہ انہوں نے ساری فوٹیج اڑا دی کہ ہم ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے. بھائی میں نے اپنے طور پر انڈیا کے ظاہر 1984 میں پہلی مرتبہ گیا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے 2 الیکشنز کور کیے ہیں، جنرل الیکشنز 2، اس سے زیادہ نہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اپنے گند رہتا تھا، پھر ہائے جوانی کہاں رہے. تو میرا یہاں بیٹھ کے یہ اندازہ تھا کہ اس کو بی جے پی کو اس الیکشن میں 215 سیٹیں ملیں گی. 240 ملے اسے. اچھا، لیکن وہاں پہ موجود کچھ لوگ جو کہ سروے وغیرہ بھی کر رہے تھے، ایکٹیو تھے، وی لاگ بھی کر رہے تھے، ان میں سے 2-4 جو ہیں وہ ان کے ساتھ میرے اچھے دوستانہ مراسم ہیں. وہ بیک زبان ہو کر ان سب سے میں الگ الگ بات کر رہا تھا. کوئی بھی ان میں سے ایک شخص بھی 180 سے زیادہ سیٹیں بی جے پی کو دینے کو تیار. اور یہی کانگریس کہہ رہی کہ ان کو 160 سے 70 سیٹیں ملنی چاہیے تھی. سرویز وہ کہتے ہیں، سرویز جو انہوں نے کنڈکٹ کرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. بابو میں تو تمہیں اپنی آپ کی بات کو انڈورس کر رہی ہے، کانگریس یہی کہہ رہی ہے.